الحمد لله كلما حمده حامد واشهد ان لا اله الا الله كلما شهد له شاهد واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران اسلام، روزہ ایک انوکھی عبادت ہے اور یہ بہت قدیم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے تھے، اور اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزہ قدیم عبادت ہے، پچھلی قوموں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں روزے کی عبادت رہی ہے، لیکن جو اسلام میں روزے کا تصور دیا گیا ہے وہ ایک مکمل اور بامقصد تصور ہے، جس میں صبح سے شام تک کھانے پینے اور دیگر حلال چیزوں سے بالکل مکمل پرہیز کرنا ہوتا ہے، مکمل اجتناب کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ صرف صبح سے شام تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر شام سے صبح تک رخصت ہوتی ہے کھانے پینے کی اور دیگر حلال کام کرنے کی، جن کی اجازت روزے کی حالت میں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے، پھر شام کو دوبارہ قوت حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن پھر روزہ رکھتا ہے۔ تو ایک مہینے تک یہ عمل جاری رہتا ہے کہ شام میں انسان قوت حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد دن میں پھر دوبارہ روزہ رکھتا ہے، اور جب روزہ رکھتا ہے تو مکمل روزہ رکھتا ہے، ہر چیز سے روزہ رکھتا ہے، اور جب اس کو فرصت ملتی ہے تو تمام حلال چیزوں کے لیے رخصت ملتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک مہینے کا یہ جو عمل ہوتا ہے، اس پورے ایک مہینے کے دوران نہ تو جسم کمزور ہوتا ہے، جسم کو شام میں قوت ملتی ہے، روزے کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے اور وہ مکمل روزہ ہوتا ہے۔ تو روزانہ دن میں روح کی جسم کے اوپر ایک طرح سے برتری قائم ہوتی ہے، جسم روح کی اطاعت کرتا ہے، تمام نفسانی خواہشات کو پابند کر دیا جاتا ہے، اور شام میں پھر جسم کو دوبارہ قوت فراہم کی جاتی ہے تاکہ پھر وہ اگلے دن پھر اس عمل کو دہرانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ ایک 30 دن کی ایک ریاضت ہوتی ہے۔ حضرات، روزے کے اندر جو انوکھا پن ہے دیگر عبادتوں کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ دوسری جو عبادتیں ہیں وہ کچھ کرنے کی عبادت ہوتی ہے، آپ کچھ انجام دیتے ہیں۔ آپ نماز میں نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ میں آپ مال ادا کرتے ہیں، حج میں آپ ایک سفر کرتے ہیں اور وہاں پر کچھ اعمال انجام دیتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی عبادتیں ہیں۔ لیکن جو روزہ عبادت ہے نا، یہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کر اپنے یعنی نہیں کرنے کی عبادت ہوتی ہے کہ کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، تو یہ نہیں کرنے کی عبادت ہے۔ دیگر عبادتیں جو ہیں وہ کرنے کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ تو اس عبادت کا، چونکہ یہ نہیں کرنے کی عبادت ہے، تو اس کا علم کسی دوسرے انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیگر لوگوں کو بھی اس کا علم ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے پر بھی علم ہوتا ہے اور حج کرنے پر بھی علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کرنے کی عبادت ہے۔ جب آپ کچھ کریں گے تو اس کا علم ہوگا لوگوں کو، لیکن یہ تو نہیں کرنے کی عبادت ہے، تو اس کا تو علم ہو ہی نہیں سکتا ہے،
کسی کو نہیں معلوم کہ میں نے ابھی وضو کیا تھا، کلی کی تھی، تو منہ میں جو پانی ڈالا تھا اس کے کچھ قطرے حلق کے نیچے گئے تھے یا نہیں گئے تھے، کس کو پتا ہے؟ یا میں نے تنہائی میں پانی پیا یا کچھ کھا لیا، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ تو دیکھنے میں سب ایک سے ہیں، روزے دار بے روزے دار سب ایک سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ان میں فلاں روزے دار ہے اور فلاں روزے دار نہیں ہے۔ تو یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس انوکھی عبادت کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ اس عبادت کو انجام دے کر بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ریا کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے، نام و نمود کی، شہرت کی، چرچے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کرنے کی عبادتیں ہیں ان کو تو آدمی سیلیبریٹ بھی کر لیتا ہے، اور بہت سارے کرنے کے کاموں کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حاجی صاحب جا رہے ہیں تو اسٹیشن پر بڑا مجمع ان کو رخصت کر رہا ہے، ہار پہنائے جا رہے ہیں، وہ جب واپس آ رہے ہیں تو پھر ان کا بڑے مجمع کے ذریعے، ہاروں کے ذریعے استقبال ہو رہا ہے، لیکن یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آدمی ایسی عبادت کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اور اللہ تعالیٰ، ان دونوں کے بیچ میں ایک رابطہ ہوتا ہے اور کسی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انوکھی عبادت ہے، اور حضرات اس عبادت کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ جو یعنی روزہ رکھنے کے لیے جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں 1 مہینے تک صبح سے شام تک حلال اور پاکیزہ چیزوں سے بچنا ہے۔ تو حلال اور پاکیزہ چیزوں سے بچنے کی یہ جو مشق ہے، یہ جو مسلسل 1 مہینے کی عبادت ہے، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کے اندر حرام چیزوں سے شدید قسم کی کراہیت پیدا ہو جائے۔ یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ جو حرام چیزیں ہیں ان سے شدید قسم کی کراہیت پیدا ہو جائے۔ وہ یہ کہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دودھ نہیں پیا، شربت نہیں پیا، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، پھل نہیں کھائے، اپنی پاکیزہ بیوی سے دور رہا، تو پھر میں حرام چیزوں کے قریب جا کر میں کیسے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتا ہوں؟ تو ایسی شدید کراہیت پیدا ہو جائے اور آدمی کے اندر حرام چیزوں سے بچنے کا ایک طاقتور جذبہ پیدا ہو جائے۔ جس طرح سے کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ان کے خادم نے، یعنی ان کا معمول تھا، ان کی اپنی اونٹنیاں تھی، تو وہ خادم جو ہے وہ اونٹ دو کے لے کے آتا تھا اور پیش کرتا تھا، شام کو پیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے گلاس میں پیش کیا، اس نے کٹورے میں، آپ نے دودھ پیا تو آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہوا ہے، تو آپ نے کہا کیا بات ہے، آج کچھ کراہیت سی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس خادم نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ کے جو اونٹنیاں چرنے گئی تھیں ان کے آنے میں دیر ہو رہی تھی، تو میں نے جو زکوٰۃ کی اونٹنیاں رکھی ہوئی تھیں بیت المال کی، میں نے کہا میں اس میں سے دودھ ڈھونڈ لیتا ہوں، پھر بعد میں وہ دودھ دے دیا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہاتھ میں حلق میں انگلی ڈال کے اس کو طے کر دیا، کیونکہ وہ ان کے لیے حرام تھا۔ تو حرام سے ایسی شدید کراہیت پیدا ہو جائے کہ آدمی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ ایک حرام گھونٹ، چاہے وہ دودھ ہی کا کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ حرام ہے آپ کے لیے تو وہ حلق کے نیچے اتر جائے۔ اور وہ اس بچی کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جس کی ماں نے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو اس نے کہا کہ خلیفہ نے تو منادی کرائی ہے، اعلان کرایا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملانا، یہ حرام کام ہے، دودھ کو بیچنے کے بجائے دودھ میں پانی ملا کے بیچنا یہ تو حرام کام ہے، ایسا مت کرنا۔
تو ماں نے کہا کہ یہ رات کا وقت ہے، ہم دونوں ہی ہے گھر میں، خلیفہ کہاں دیکھ رہے ہیں، تم جاؤ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بچی نے یہ کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزے کی روح ہے کہ وہ روزہ جس نے کہ پانی کے گھونٹ کو کلی کرتے ہوئے شدید پیاس کے عالم میں حلق کے نیچے نہیں اترنے دیا، یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور یہ روزہ میں نے اس کے لیے رکھا ہے، اس اللہ کے دیکھنے کا احساس وہ اگر ہے تو پھر کوئی دودھ میں پانی کیسے ملا سکتا ہے؟ کوئی حرام چیز کو اپنے حلق کے نیچے کیسے اتار سکتا ہے؟ کوئی حرام کمائی کیسے کما سکتا ہے؟ حضرت بشر ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ حضرت امام صاحب، میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں سوت کاٹتی ہوں، پرانے زمانے میں سوت کاٹنے کا کام ہوتا تھا نا، عورتیں سوت کاٹتی تھی، پھر اس کو بیچتی تھیں، بیچ کے ان کو پیسے ملتے تھے، اس سے وہ اپنا خرچ چلاتی تھی، تو ان کا روزگار ہوتا تھا وہ۔ انہوں نے کہا کہ میں سوت کاٹتی ہوں تو رات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سرکاری مشعل بردار گزر رہے ہوتے ہیں، اس مشعل کی جو روشنی ہے وہ ہماری چھت پر آتی ہے، اور اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سوت کاٹ لیتی ہوں۔ تو کیا یہ میرے لیے صحیح ہوگا کہ سرکاری روشنی جو میرے لیے نہیں ہے، میں اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوت کاٹ لوں؟ تو امام احمد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ تو امام احمد نے کہا کہ تمہارے گھر سے پرہیزگاری کی شعاعیں پھوٹتی ہیں، کرنیں نکلتی ہیں، پرہیزگاری کی روشنی تمہارے گھر سے جاتی ہے باہر۔ بہت سے لوگ تمہاری پرہیزگاری کو دیکھ کر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تم ایسا مت کرو، اس روشنی میں، سرکاری مشعلوں کی روشنی میں سوت مت کاٹو، پرہیز کرو۔ تو یہ جو پرہیزگاری ہے، لعلکم تتقون، کہ آدمی اپنی حرام کمائی سے دستبردار ہو جائے اور معمولی روزی پر گزارا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، آدمی اپنے حلق کے نیچے کوئی حرام چیز اترنے نہیں دے۔ یہ ہے اصل میں وہ تقوی جو روزے کی تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا قضیہ آیا۔ وہ دو عورتیں روزے سے تھیں، لیکن دونوں بیٹھ کر آپس میں غیبت کر رہی تھی کسی کی۔ دو مرد بھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو زیادہ تر وہ دوسرے مردوں کی غیبت کرتے ہیں، اور دو عورتیں بھی آپس میں ساتھ بیٹھتی ہیں تو زیادہ تر وہ دوسرے عورتوں کی غیبت کرتی ہیں۔ تو روزے سے بھی تھیں اور غیبت بھی کر رہی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کا تو یہ روزہ رکھے ہوئی ہیں، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہوئی ہیں ان کا تو روزہ رکھی ہوئی ہیں، کھانا نہیں کھا رہی ہیں، پانی نہیں پی رہی ہیں، حلال چیزیں ہیں، لیکن روزہ رکھے ہوئی ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن تماشا یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے روزہ ان سے توڑ بھی رہی ہیں ساتھ میں۔ تو روزہ رکھ رہی ہیں حلال چیزوں سے بچ کر، اور ساتھ ہی روزہ توڑ بھی رہی ہیں حرام چیزوں کو کر کے۔ تو ایک انسان اگر روزے کی روح کو نہیں سمجھے تو پھر وہ یہی کرے گا کہ وہ حلال چیزوں سے تو روزہ رکھ لے گا، صبح سے شام تک کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، لیکن حرام چیزوں سے، چاہے وہ حرام باتیں ہوں، چاہے وہ حرام کام ہو، چاہے وہ حرام غذائیں ہو، حرام روزی ہو، حرام نقل و حرکت ہو، ان چیزوں سے اپنی زندگی کو آلودہ کرتا رہے گا۔
تو وہ زندگی کیسے پاکیزہ ہوگی جو حرام سے آلودہ ہو؟ روزے سے پاکیزہ نہیں ہوگی اگر وہ حرام سے آلودہ رہے تو روزے کی روح یہ ہے، روزے کی روح یہ ہے کہ انسان، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی اپنے شاگردوں کو اور فرمایا کہ دیکھو تمہارا روزے والا دن اور بے روزے والا دن یکساں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روزے والا دن جو ہے اس میں تم کو بہت احتیاط کرنی ہے، تو روزے والے دن میں جب تم شدید احتیاط کرو گے تو پھر تم احتیاط کرنا سیکھو گے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، 30 دن کے روزے، یہ ہمیں شدید احتیاط کی تربیت دیتے ہیں، اور یہ شدید احتیاط پھر پوری زندگی میں کام آنی چاہیے۔ یعنی روزہ رکھنے والا پھر وہ روزہ اس کی صفت بن جائے۔ قرآن مجید میں ایک طرف تو روزے کا حکم آیا ہے اور دوسری طرف ایک صفت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ والصائمین والصائمات، جہاں ایمان والوں کی مستقل صفات بیان کی گئی ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہ صفت ان سے وابستہ نہیں ہو۔ ان صفات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی صفت بھی رکھی ہے، والصائمین والصائمات۔ تو یہ روزے کی صفت کیا ہے؟ روزے کی صفت یہی ہے کہ آدمی کے اندر پھر یہ احتیاط پیدا ہو جائے، یہ شدید احتیاط پیدا ہو جائے کہ میں کوئی بھی کام جو حرام ہو، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، مکروہ ہو، وہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اس طرح سے 30 دن کے روزے کے نتیجے میں پوری زندگی بھر کا روزہ، 30 دن کی شدید احتیاط کی تربیت کے نتیجے میں پوری زندگی محتاط گزرنے لگے۔ یہ اصل میں روزے کی روح ہے۔ حضرات، آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے روزے کی صورت میں، کہ روزے کے ذریعے سے زندگی کتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں پہنچا دے، کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ رکھتے رہو، روزے کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اس کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ کیونکہ یہ روزہ جو ہے نا، یہ جب آپ کے اندر حرام سے بچنے کا جو جذبہ پیدا کر دے اور حرام کی کراہیت پیدا کر دے، تو اس کے نتیجے میں پھر تو یہی ہوگا کہ آدمی حرام سے بچتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور جس کی زندگی حرام سے بچتے ہوئے گزرے گی تو پھر جنت اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے، صرف صائمون کے لیے ہے۔ تو یہ کون سے روزے دار ہیں؟ یہ وہ روزے دار ہیں جن کی پوری زندگی روزے کی حالت میں گزرے۔ یہ وہ روزے بھی رکھے جو صبح سے شام تک کھانے پینے کے روزے ہوتے ہیں، اور ان کی وہ روزے والی زندگی بھی ہو جو حرام سے بچی رہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کی روح کو سمجھنے کی، اپنے دل میں اتارنے کی، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو نہایت پاکیزہ بنا لیں، ہمارا گھر پاکیزہ ہو جائے، ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے، اور اس طرح سے ہم ایک پاکیزہ زندگی لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔